تھرڈ اسپیکٹ آپ کا آتا ہے اسپرچل. آپ کی سول کا بھی علاج ہونا ہے. یہ خالی باڈی نہیں خراب ہوئی ہوئی, سول کے بھی بیڑے گرک ہوئے ہیں. تو اب سول کی ریپیئرنگ کے لیے آپ کو ریلیجیس اسپیکٹ کو لینا پڑے گا. یہ تھرڈ ڈائمینشن ہے. آپ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف تھوڑا سا واپس پلٹنا پڑے گا, توبہ کرنی پڑے گی, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی پڑے گی. اس چیز سے بھاگیں تون و کرہن, اپنی خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ, آنا تو پڑے گا, آنا تو پڑے گا. تو ہے تو ہر بندہ پہلے ہی اللہ کی طرف آپ ذرا کھل کے چلے جائیں, اللہ کو کہہ دیں کہ میں ہار گیا. دیکھیں جس کو انگزائٹی اور ڈپریشن ہوا ہے, میں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ وہ اللہ سے ہار گیا ہے. اللہ نے اس کے پلان توڑ دیے, ختم کر دیا اس کو, اس کی زندگی خراب کر دی, اس کے راستے بند کر دیے. تو اللہ سے ہار جانے میں لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ زندگی میں ہار گئے نا, رب ہے ہمارا, شکر کریں کہ زندگی میں ہار گئے. توبہ کر سکتے ہیں, اللہ کو منا سکتے ہیں. آخرت میں جا کے ہاریں گے تو پھر جیتنا کیسے, پھر اپنے رب کو خوش کیسے کرنا ہے؟ تو اب تھوڑا سا یہ کرنا پڑے گا کہ ایک تو نماز کے اوپر تو کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کے کہوں کہ نماز پڑھیں, فرض ہے ہم پہ, پڑھنی ہے. نماز کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, اگر وہ جن کو ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, اسٹریس میں رہتے ہیں, اگر وہ ایک رکوع کم از کم قرآن پاک کا ترجمہ کے ساتھ, کوئی بھی پڑھ لیں ترجمہ, یہ بات کی بات ہے کون سے ترجمے ٹھیک ہیں کون سے نہیں, اپنے اپنی مرضی کا پڑھ لیں, کیونکہ ہم اگلے دن وہی کنٹینیوٹی رکھتے ہیں جو کام ہم نے پچھلے دن کیا ہوتے ہیں. تو آپ صبح کے وقت سب سے بیٹر ہے, اگر نہیں تو رات کے وقت آپ قرآن پاک کا 1 2 3 جتنا رکوع آپ غور کر کے تھوڑا سا آرام سکون کے ساتھ پڑھ سکیں, وہ لازمی اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں, عہد کر لیں اپنے آپ سے کہ 1 رکوع پڑھنا ہی پڑھنا ہے. یہ ٹیکنیکل بات آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جو پڑھے گا وہ ثواب تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. میں تو جو سائیکولوجیکل بینیفٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. ایک تو قرآن پاک میں شفا ہے, وہ تو ملے گی. اب شفا کا پروسیجر بتا رہا ہوں کہ آپ کی جو فوٹو میموریز ہیں وہ ریپلیس ہونے شروع ہو جائیں گے اچھے ڈاٹے کے ساتھ. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ روز اگر پورن دیکھتا رہے تو آخرکار پینک پڑھنا ہی پڑھنا, پھر ہونا ہے چیزوں. کچھ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے پرابلم. تو برے ڈاٹے کو ریپلیس کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا ڈاٹا اگر آپ ریپلیس کریں گے اپنے مائنڈ کی میموریز میں, اس کو اسٹور کریں گے, تو آپ کو اس کو بینیفٹ آنے شروع ہو جائیں گے. اس کی ڈیٹیل میں پھر ایک ویڈیو میں جائیں گے, کم از کم 10ویں بار تو کہہ رہا ہوں, 10 ویڈیو سے پینڈنگ ہو گئی ہیں میری. اچھا, ایک تو یہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد تسبیح. میں نے سب سے زیادہ جو قابل افسوس بات دیکھی ہے, جو بہت زیادہ دکھ کی بات ہے, کہ لوگ تسبیح بہت کم کر رہے ہیں. اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خوب یاد رکھو, دل میری یاد سے ہی اطمینان پاتے ہیں, تو اللہ کو تو یاد کرنا پڑے گا. اب جیسے فار ایگزامپل یا اسلام ہے, یہ اینٹی انگزائٹی اینٹی ڈپریسنٹ اسم ہے, یہ انبیاء پہ نازل ہوا ہے, اس کو پڑھنا چاہیے, پڑھنا پڑے گا. آج کل کے دور میں جو بندہ یا اسلام نہیں پڑھ رہا, یہ میرے استاد پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے ریکمینڈ کیا تھا. اکثر لوگوں کو کرتے ہیں, ہم کو اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. تو جو بندہ یا اسلام پڑھے گا 3 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ پڑھتا رہے گا, ساتھ میں قرآن پاک کا 1 رکوع کرے گا, نماز پڑھے گا, تھوڑا سا پازیٹیو رہنے کی کوشش کرے گا. پازیٹیوٹی سے مراد ہر وقت خوش رہنا نہیں ہے, پازیٹیوٹی سے مراد ثابت قدم رہنا ہے, ڈٹے رہنا ہے. اب جو بندہ ان پہ چلے گا وہ اپنے اندر ایک گریجول چینج کو دیکھنا شروع کرے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم, آہستہ آہستہ, جتنی اللہ کی مرضی ہے, جتنی اللہ کی مرضی ہے اتنی ہی آزمائش ہوتی ہے انسان کی.